اچھا جی، یہ گجرات کے ایک نواحی گاؤں میں ایک واقعہ کل پیش آیا ہے، تقریباً 5 بجے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ ایک 14 سالہ نوجوان لڑکا ہے، اور اس نے اسی گاؤں کا ایک رہائشی ہے سید نذیر حسین شاہ، اس کو فرقہ وارانہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس نے قتل کر دیا۔ پاکستان میں تقریباً 1990 کے بعد سے لے کر 2015 تک یہ ایک پورا پیریڈ جو ہے، تقریباً 2.5 عرصے بنتے ہیں، یہ کمپلیٹلی فرقہ واریت کے نظر ہوئے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2000 کے بعد جو ایک ہوا چلی تھی فرقہ وارانہ قتل و غارت کی، ہر دوسرے تیسرے فرد کو صرف اور صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا کہ وہ یا تو شیعہ ہوتا یا پھر سنی ہوا کرتا۔ کئی ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ گھروں سے نکلنے والا شخص اسے خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ اسے جب قتل کیا جاتا ہے تو کس جرم میں قتل کیا جاتا تھا۔ ایک محنت مزدوری کرنے والا شخص صرف اس لیے قتل ہوا جاتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ حسین، علی یا پھر وہ ابوبکر، عمر یا عثمان نامی شخص ہوا کرتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ہم اختلاف کرنا تو جانتے ہیں، ہم اختلاف کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اختلاف کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ ڈیبیٹ کہتے کسے ہیں، مدلل اور استدلال کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ جس دن ہمارے اندر یہ وصف آ جائے گا کہ ہم اپنی گفتگو میں صبر و تحمل برداشت لے کر آئیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا نہ تو گزشتہ روز جو مدائن میں ہوا واقعہ ہے وہ پیش آتا، اور نہ ہی ایک کم سن 14 سالہ لڑکا قاتل بنتا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اپنے ان تعلیمی اور ان درسگاہوں پر بھی جو انسان کو، اس چھوٹی سی عمر والے بچے کو یہ تک نہیں سکھا سکی کہ اختلاف کیسے کرنا ہے، اختلاف کیوں کیا جاتا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اختلاف کے لیے دلائل ہونا شرط ہے یا پھر کسی کو قتل کرنا شرط ہے۔ مجھے سعادت حسن منٹو کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ یہ مت کہو کہ سینکڑوں یا ہزار لوگوں کو، ہندوؤں کو مار دیا گیا، ہندوازم کو یا ہندو مذہب ختم ہو جائے گا، اور نہ مت یہ کہو کہ 1000 بندوں کو مارنے سے مسلمانیت یا مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ جس انسانیت ہی کا قتل ہو رہا ہے، اس میں نہ کسی مسلک کا نقصان ہے نہ کسی مذہب کا نقصان ہے۔ نقصان ہو رہا ہے تو اس چیز کا ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف کچھ افراد کا، کسی کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہے، کسی کے جوانی کو جیل کی سلاخوں کی نذر کر دیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، اس کا اور کوئی بھی وجہ یا کوئی بھی ریزن سامنے نہیں آتا۔ اگر آپ دیکھ لیں اس قتل کے بیان پر جو آلہ استعمال کیا گیا، جو آلہ استعمال ہوا ہے وہ چھری ہے، اور چھری سے ہی ریحان نامی اس شخص نے، اس نوجوان نے، اس کم عمر لڑکے نے سید نذیر حسین شاہ کو مار دیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، بوڑھا شخص تھا۔ اس کی نعش کو پہلے پہنچا دیا گیا ہسپتال، اور پھر ہسپتال کے بعد اسے جو کہ پنجاب کی جو ڈپارٹمنٹ ہے فرانزک سائنس ایجنسی، اس نے اس ٹیم کی خصوصی ٹیم گئی وہاں پر، اس نے تحقیقات کی اور تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا، دین اس کے بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ یہ اس طرح کے واقعات ابھی آنا مزید ہوں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ ہی ایام کے بعد پھر محرم الحرام شروع ہوگا۔ ہمیں ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد بین المسالک پیدا کیا جائے۔ دونوں اطراف جو لوگ موجود ہیں، چاہے وہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ پھر سنی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے اندر صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنے سے بھی خود کو بچانا ہوگا۔ ادروائز اگر توہین کرنے سے
نہیں بچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. ایسے لوگوں کا، ایسے اشخاص کا کے اوپر ہمیں بین لگانا ہوگا جو مذہبی اختلافات کو بڑھوتری دے رہے ہوتے ہیں، جو مذہبی اختلافات کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہوا دینے کا اب یہ زمانہ نہیں ہے. اب یہ وہ وقت نہیں رہ گیا کہ آپ کسی کی مسلک کو، کسی کے مذہب کو اختلاف دے دے. اور اسپیشلی ہمارا جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، انہیں ہی خود ریسرچ کرنی ہوگی. ان کے پاس بہت سارے ذرائع اب اس وقت موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس طرح کی چیزوں کو یا اختلافی موضوعات پر ریسرچ کر سکتے ہیں، کتب دیکھ سکتے ہیں. ایک کلک پر آپ کے سامنے ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں. سو پلیز خود ریسرچ کیجیے گا. اگر کسی کی جوانی کو بچانا ہے، اگر کسی کے بڑھاپے کو پرسکون گزارنا ہے، تو پھر ان مسلکی اور مذہبی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان کی بدقسمتی ایک یہ بھی رہی ہے کہ اس کے امن و امان کے خراب ہونے میں جو چیزیں انوالو ہیں وہ سیکٹرزم یا سیکٹر کی بنیاد پر جو ٹیررزم ہے وہ بہت زیادہ ہے. ماضی میں ہمارے پاس ریسنٹلی، بلکہ ماضی تو اب میں نہیں کہوں گا، یہ اب بعید کا واقعہ نہیں بلکہ قریب کا واقعہ ہے. کرم کے علاقوں میں، پڑا چنار میں جو پچھلے سال ہوا ہے، ایک طویل جنگیں، اور وہ جنگیں اس طرح سامنے آ رہی ہیں جیسے دو ممالک آپس میں متضاد یا ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہوں. سو پلیز ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہوگا. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے.